حیرت کا باغ کے عنوان سے جو کتاب ابھی حال ہی میں شائع ہوئی ہے وہ ان کے افسانوں کے 5 مجموعوں اور ایک ناول کا مجموعہ ہے۔ ان 5 مجموعوں میں سے ان کا پہلا مجموعہ بند آنکھوں سے پرے 1994 میں شائع ہوا تھا۔ اس کے بعد دوسرا مجموعہ جنم جہنم 1998 میں شائع ہوا۔ تیسرا مرگ زار کے عنوان سے 2004 میں شائع ہوا۔ چوتھا جس کا عنوان آدمی تھا 2013 میں شائع ہوا، اور پانچواں مجموعہ سانس لینے میں درد ہوتا ہے 2019 میں شائع ہوا۔ اس کے علاوہ ان کا ایک ناول مٹی آدم کھاتی ہے 2007 میں شائع ہوا تھا، اور ان 6 کتابوں پر مشتمل یہ مجموعہ حیرت کا باغ کے عنوان سے اسی سال شائع ہوا ہے۔ تو گویا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مجموعہ ان کے 35-40 برس کے تخلیقی سفر کی داستان ہے۔ ظاہر ہے کہ اس سفر کے دوران موضوعات، فکر، اسلوب، ہیئت اور تکنیک ہر حوالے سے محمد حمید شاہد کا فن ایک تبدیلی، ایک تغیر، ایک ارتقاء کے مرحلے سے گزرا ہے۔ اگر ہم شروع سے اس کتاب کا مطالعہ کریں تو ہمیں واضح طور پر اس ارتقاء کی مختلف منازل نظر آتی ہیں۔ مثال کے طور پر ابتدائی سطح پر ان کے ہاں غالب رجحان نظر آتا ہے جو وہ فرد کی نفسی کیفیات، اس کے جذباتی، نفسیاتی اور معاشرتی دباؤ کا تجربہ، اور ان فرد کی دوسرے فرد کے ساتھ تعلق میں جو اتار چڑھاؤ آتے ہیں، جو نشیب و فراز آتے ہیں، ان کا بیان ان کے ابتدائی افسانوں میں ہمیں نظر آتا ہے۔ آہستہ آہستہ اس تجربے میں سماج بھی شامل ہو جاتا ہے، اور گروہی زندگی، قومی زندگی اور بین الاقوامی صورتحال کا ادراک بھی ان کے تخلیقی تجربے کا حصہ بنتا جاتا ہے۔ خاص طور پر 11 ستمبر کے بعد کی صورتحال اور پاکستان جیسے دور افتادہ علاقے میں اس واقعے کے اثرات کا رد عمل ان کے افسانوں میں بہت شدت سے موضوعاتی اعتبار سے ہمیں نظر آتا ہے۔ فنی حوالے سے دیکھیں تو ان کی افسانہ نگاری کے سفر میں ایک چیز جو تسلسل سے نظر آتی ہے، پہلے مجموعے سے لے کر آخری مجموعے تک، اور نہ صرف دکھائی دیتی ہے بلکہ اس کی شدت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، وہ ہے کہانی کی موجودگی کا احساس۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے کہانی ایک زندہ وجود ہے جس کا احساس اور تجربہ انہیں پہلے دن سے ہوتا رہا ہے،